اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں طہارت اور جسمانی صفائی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و احادیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کل کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لاتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی عبادت قبول نہ ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آخر پر یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔